مولانا عظیم اشرف صاحب کو اگر آواز میری پہنچ رہی ہے تو وقت کا خیال رکھتے ہوئے اپنے مقالے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میرا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا بچپن اور ان کی ولادت ہے۔ ٹھیک ہے عظیم بھائی، ایک منٹ سارے لوگ اپنا اپنا مائک میوٹ کر لیں اور جیسے ان کا مقالہ ختم ہو اس کے بعد میں ان میوٹ کر لیجیے گا کیونکہ بیچ میں آواز ڈسٹرب کر رہی۔ جی عظیم بھائی پڑھیے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا مقالہ ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا بچپن اور ان کی ولادت۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے تعلق سے روایتوں میں جو ملا، فاطمہ الزہرا کی تاریخ پیدائش کے بارے میں اختلافات موجود ہیں۔ مختلف روایات ان کے ولادت کے تعلق سے ہیں۔ ایک روایت ملتی ہے کہ 608 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی، دوسری روایت میں ہے کہ 615 عیسوی میں آپ کی ولادت ہوئی۔ زیادہ مستند روایات یہ ہیں کہ آپ کی ولادت 20 جمادی الثانی بعثت کے 5ویں سال یعنی 615 عیسوی کو بروز جمعہ صبح صادق کے وقت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ ایک عربی کی روایت ہے حضرت امام ابو عمر یوسف رضی اللہ تعالی عنہ سے، ذکر ابو عمر ان ولد وقریشی کابن الکعبہ۔ امام ابو عمر یوسف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سیدتنا فاطمہ سلام اللہ علیہ کی ولادت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارک کے 43ویں سال میں ہوئی، لیکن ان کے قول کا امام محمد بن اسحاق بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے تعقب کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام اولاد قبل از اعلان نبوت ہوئی، ماں سوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جو سرکار کے بیٹے تھے۔ چنانچہ ابن امام محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سیدہ کی پیدائش ان ایام میں ہوئی جبکہ اہل مکہ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے۔ یہ تو آپ کی پیدائش کے تعلق سے روایتیں تھیں، اور بھی بہت زیادہ روایتیں تھیں، لیکن آپ کی جب پیدائش کا وقت ہوا اس وقت کعبے میں جو ماجرا پیش آیا، مکہ کے اندر جو خواتین کا رویہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ رہا، اس کے تعلق سے ایک روایت بیان کرتا ہوں۔ جب جناب سیدہ کی ولادت ہوئی تو خواتین مکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی دعوت پر آنے سے منع کر دیا۔ جواب دیا کہ اب خدیجہ کے پاس دینے کو کچھ نہیں بچا، کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب ایمان لے کر آئیں تو آپ نے اپنا سارا مال نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور اہل ایمان کے لیے صرف کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کے پاس آپ کے دولت میں سے کچھ نہیں بچا تھا۔ مکہ کی خواتین کے اس رویے سے آپ بہت پریشان ہو گئیں اور سوچنے لگیں اب کیا ہوگا، لیکن جب جناب سیدہ کی ولادت کے چند لمحے قبل خوف زدہ ہو گئیں، سہمی نگاہوں سے دیکھنے لگیں۔ ان 4 خواتین میں سے ایک خاتون نے کہا آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا ہے۔ ان 4 خواتین میں سے ایک حضرت آسیہ زوجہ فرعون، دوسری حضرت مریم، تیسری ام یعقوب علیہ السلام تھیں۔ اس کے بعد جناب زہرا علیہ السلام اس دار فانی میں تشریف لائیں۔
یہ آپ کی ولادت کے وقت کا ماجرا تھا۔ آپ کی تربیت کے تعلق سے روایت ملتی ہے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی تربیت خود رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی۔ اس کے علاوہ ان کی تربیت میں اولین مسلم خواتین شامل رہیں۔ بچپن میں ہی ان کے والد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ ان کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے اسلام کا ابتدائی زمانہ دیکھا۔ وہ تمام تنگی برداشت کی جو رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانے میں قریش کے ہاتھوں برداشت کی۔ ایک روایت کے مطابق ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبے میں حالت سجدہ میں تھے جب ابو جہل اس کے ساتھیوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال دی۔ حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کو خبر ملی تو آپ نے آ کر ان کی کمر پانی سے دھوئی، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی قبر کو آپ نے پانی سے دھویا۔ آپ اس وقت کم سن یعنی عالم بچپن میں تھی، بہت چھوٹی تھی، اس وقت آپ روتی تھی، اتنی چھوٹی تھی، اور جب آپ روتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے فرماتے اے جانے پدر رو نہیں، اللہ تیرے باپ کی مدد کرے گا، اللہ تیرے باپ کی مدد کرے گا۔ ان کے بچپن ہی میں ہجرت مدینہ کا واقعہ ہوا۔ ربیع الاول میں 10 بعثت کو ہجرت ہوئی۔ مدینہ پہنچ کر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ابو رافع کو 500 اب جا رہا ہوگا درہم اور اونٹ دے کر مکے سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا، چنانچہ وہ کچھ دن بعد مدینہ پہنچ گئیں۔ بعض دیگر روایات کے مطابق انہیں حضرت مولا کائنات علیہ السلام بعد میں لے کر آئے۔ 2 ہجری تک آپ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر تربیت رہیں۔ 2 ہجری میں رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے عقد کیا، علیہ کو ان کی تربیت میں دے دیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جب حضرت ام سلمہ کی تربیت میں گئیں تو حضرت ام سلمہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے تعلق سے فرماتی ہیں کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو میرے سپرد کیا گیا۔ میں نے انہیں ادب سکھانا چاہا، مگر خدا کی قسم فاطمہ تو مجھ سے زیادہ مؤدب تھیں اور وہ تمام باتیں مجھ سے بہتر جانتی تھیں۔ رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم نے ان سے رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ عمران بن حسین کی ایک روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جو ابھی کم سنی میں تھی تشریف لائیں۔ بھوک کی شدت سے ان کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا بیٹی ادھر آؤ۔ جب آپ قریب آئیں تو رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے بھوکوں کو سیر کرنے والے پروردگار، اے پستی کو بلندی عطا کرنے والے، فاطمہ کی بھوک کی شدت کو ختم فرما دے۔ اس دعا کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے چہرے کی زردی مبدل بسرخی ہو گئی، چہرے پر خون دوڑنے لگا اور آپ حساس بشاس نظر آنے لگی۔ خود حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ بیان ہے کہ اس کے بعد مجھے کبھی بھوک کی شدت نے پریشان نہیں کیا۔ ایک روایت کے مطابق حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالی وسلم اکثر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو سونگ کر فرمایا کرتے تھے اس سے بہشت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ یہ اس میوہ جنت سے پیدا ہوئی ہے
جو جبریل علیہ السلام نے مجھے شب معراج کھلائی تھی۔ سبحان اللہ، ہو گیا کیا عظیم صاحب؟ ہاں اس ہو بارے گیا میں ہو گیا۔ بھی اختلافات موجود ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اکلوتی بیٹی ہیں یا نہیں۔ اس کے بارے میں 3 روایات ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جس میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان کی اور بہنیں تھیں جن کے نام زینب، رقیہ اور ام کلثوم تھے۔ دوسری قسم کی روایت کے مطابق یہ باقی بہنیں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی سے تھیں، جو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے ہوئی تھی۔ تیسری قسم کی روایت کے مطابق یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں، جو اپنے والد ابو ہند اور حالہ کے اختلافات کے بعد خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر کفالت آئیں اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں بن گئیں۔ لیکن قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیوں کا جہاں تذکرہ کیا گیا وہاں جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی لحاظ سے آپ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کی جو دیگر بہنیں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہن، وہ آپ کی سگی بہنیں تھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں۔ آپ اسی وجہ سے آپ نے اپنی بیٹیوں کے نام بھی زینب اور کلثوم وغیرہ رکھے۔ آپ کی تربیت خاندان رسالت میں ہوئی۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔ ان کے بعد مولا کائنات کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے کی، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، پھر ام فضل جو نبی کریم صلی اللہ تعالی عنہ کے چاچا عباس رضی اللہ تعالی عنہ تھے، ان کی زوجہ تھی، انہوں نے کی، پھر ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، صفیہ بنت مختلف اوقات میں خط القرآن حال کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت عظیم صاحب آپ کی آواز پھنس گئی ہے نیٹ ورک ویک ہونے کی وجہ سے، اور آپ کے 10 منٹ بھی پورے ہو گئے ہیں، 10 منٹ سے اوپر ہو گئے ہیں۔ آپ کا مقالہ چھپے گا تو وہ انشاءاللہ لوگ پڑھ لیں گے، اور امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ پورے مقالے میں جو ہے موضوع پر ہی بات ہوگی، اور جو ضروری باتیں ہیں، بہت ضروری باتیں ہیں آپ کے موضوع کے اعتبار سے، انہی تمام چیزوں کو آپ اپنے مقالے میں شامل کریں گے۔ عظیم صاحب کو آواز پہنچ عظیم صاحب کو شاید میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ اگلا مقالہ ہے حضرت سیدہ کا مقام نگاہ مصطفیٰ میں۔ یہ عنوان ہے، اور اس عنوان کو پڑھیں گے مولانا عرفان اشرفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ میرا عنوان ہے سیدہ کائنات کا ذکر آیات قرآن۔ اللہ۔ 1 منٹ مقبول صاحب، کیا فرمائیے گا، جو ترتیب آپ نے بتائی تھی، دوسرا مقالہ کس کا ہے؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، انمیوٹ کر لیجئے۔ دوسرا مقالہ مولانا عرفان اشرفی صاحب کا ہے، ان کا جی عنوان وہی ہے جو یہ بتا رہے ہیں، بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، بہتر، ٹھیک۔ الصلاۃ والسلام علیک یا ابا الفاطمہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن، الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسین، یا جد زینب، سلام اللہ علیہ وسلم۔ میں بنا کسی گفتگو کے کیے ہوئے اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں۔ مائک تھوڑا سا قریب کر لیجئے، آواز ہلکی آ رہی ہے آپ کی۔ اب کیسی آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ میرا عنوان ہے سیدہ کائنات کا ذکر آیات قرآن۔ ٹھیک۔ میں چند شعروں سے سیدہ کائنات کا ذکر شروع کرتا ہوں۔ بیاں کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس و کوثر تمہارے لیے ہیں۔
تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، یہ دھرتی یہ انبر تمہارے لیے ہیں۔ تیرے در پہ خیرات تقسیم ہوگی، کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی۔ ہاں جبریل جن کے قدم چومتا ہے، کھڑے وہ پیمبر تمہارے لیے ہیں۔ تو حسن حیا ہے، تو نور رضا ہے، تو فخر طہارت، تو شان ثنا ہے۔ حیا کے، رضا کے، وفا کے، ثنا کے، یہ سب اعلیٰ زیور تمہارے لیے ہیں۔ حیا کے، رضا کے، وفا کے، ثنا کے، یہ سب اعلیٰ زیور تمہارے لیے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللهم صل کما على صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے جن آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے ان کے تحت بھی گفتگو کروں گا، اور جہاں جہاں سید کائنات کا ذکر قرآن مقدس میں اللہ رب ان میں سے بھی کچھ مقامات کا میں ذکر کروں گا۔ میں نے جن آیات کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اے حبیب مکرم، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیں، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، یعنی ہر خیر سے محروم اور منقطع النسل ہے۔ آج کے موضوع سے متعلق اس پوری صورت میں دو لفظ قابل غور ہیں، پہلا الکوثر اور دوسرا ہے ابتر۔ کوثر کے معنی کی تفہیم کے لیے ہمیں ابتر کے پس منظر کو سمجھنا ہوگا، تو آئیے سب سے پہلے اس کے شان نزول کو ملاحظہ کرتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت قاسم کا وصال ہوا تو کفار نے آپ کو ابتر کہا، یعنی منقطع النسل، اور یہ کہا کہ اب ان کی نسل نہیں رہی، ان کے بعد ان کا ذکر بھی نہیں رہے گا، یہ سب چرچا ختم ہو جائے گا۔ اس پر یہ صورت مبارکہ نازل ہوئی، اور یہ جو شان نزول ہے الدر المنصور میں بھی ہے، فضائل العرفان جو علامہ فضل اللہ فاضل نعیم الدین مرادآبادی کی ہے، تبیان القرآن میں بھی یہ شان نزول مذکور ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں الکوثر کے معنی کی، تو ائمہ تفسیر اور ائمہ حدیث نے درجن بھر معنی بیان کیے ہیں، اور سب سے اعلیٰ معنی الکوثر کا الخیر الکثیر ہے، جسے امام بخاری نے صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں روایت کیا ہے۔ الخیر الکثیر، اس میں سارے معنی آ جاتے ہیں، ہر خیر کی برکت، کثرت، ہر خیر کی کثرت کوثر میں ہے، ہم نے آپ کو ہر خیر کی بے انتہا کثرت عطا فرمائی، اور معروف ترین معنی کوثر کا نہر کوثر ہے جو جنت میں ہے، یہ بھی احادیث صحیحہ میں ہے۔ اور دوسرا معروف ترین معنی حوض کوثر ہے، جو قیامت کے دن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا، جس سے اپنی امت کو جام پلائیں گے اور غلاموں کی پیاس بجھائیں گے۔ تین معنی وہ ہیں جو آپ نے اکثر و بیشتر سنے ہوں گے، نہر کوثر، حوض کوثر اور الخیر الکثیر۔ الخیر الکثیر البتہ کم سنا ہوگا، مگر سارے معانی سے جامع معنی جسے امام بخاری نے صحیح بخاری کی کتاب التفسیر میں روایت کیا ہے، وہ الخیر الکثیر ہے۔ کالی چائے بول دو طیب بنا میں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جن کی معروف تفسیر الکبیر ہے، انہوں نے تمام ممکنہ معانی کو اپنی کتاب الکبیر میں جمع کیا ہے۔ فرماتے ہیں القول الثالث، پہلا قول انہوں نے نہر کوثر کا بیان کیا ہے، دوسرا قول حوض کوثر کا بیان کیا ہے، اور تیسرا قول جو انہوں نے بیان کیا ہے کہ الکوثر، اس کا معنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اور نسل کی کثرت۔ الکوثر اولادہ، تفسیر کبیر، تفسیر بیضاوی، تفسیر روح المعانی، اور یہ 12 معانی میں سے تیسرا معنی ہے۔ امام فخر الدین رازی اس کی وجہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں انما نزلت ردن علی من عابہ علیہ السلام بعدم الاولاد، یہ عاص بن وائل ایک بدبخت شخص تھا، اور مختلف روایات میں دیگر کفار و مشرکین کے نام بھی آئے ہیں جو آیت کے نزول کا سبب بنے ہیں، ابو جہل کا نام بھی اس میں، مگر کثرت کے ساتھ روایت میں عاص بن وائل کا نام آیا ہے۔ اس بدبخت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو طعنہ دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کا وصال ہوا، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابتر کہا، معاذ اللہ رب العالمین۔ ابتر کہتے ہیں کہ جس کی نسل باقی نہ بچے، نسل چونکہ چلتی ہے بیٹے سے، جب اولاد ذکور میں سے کوئی باقی نہ رہا تو ان مشرکوں نے طعنہ دیا کہ یہ تو ابتر ہیں، منقطع النسل ہو گئے، ان کی نسل ختم ہو گئی، اب محمد کا نام لینے والا معاذ اللہ رب العالمین سرزمین روئے زمین پر کوئی نہیں رہے۔
اس پر امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ان کے اس طعنے کے رد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا. اس کے شان نزول کی سب سے قریب ترین مطابقت اور موافقت اس معنی کے ساتھ بنتی ہے. ہر چند کے پہلے دونوں معنی اعلیٰ و رفع ہیں، حوض کوثر کا اور نہر کوثر کا، اور مقبول و مشہور بھی ہیں. امام راضی کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس صورت کے آخر میں کہا کہ اے محبوب، آپ ابتر نہیں ہوئے، آپ کی نسل نہ کٹی ہے اور نہ کٹے گی. ان نشانی اکا ابتر، آپ کے دشمن کی نسل کٹ جائے گی، وہ ابتر ہو گیا، اس کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا. اب امام راضی کہتے ہیں کہ یہاں کوثر کا معنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت کی کثرت، نسل کی کثرت ہے. پھر امام راضی آگے فرماتے ہیں فانظر کم قتل اہل البیت ثم العالم ممتلئ منہم، لوگوں دیکھو اہل بیت نبوت کے کتنے نفوس قدسیہ چن چن کر شہید کر دیے گئے، مگر اس کے باوجود سارا زمانہ اور سارا عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت کے ساتھ مملوء اور معمور ہے. کربلا میں حضرت امام حسین کی اولاد میں سے صرف حضرت امام زین العابدین بچے، اور حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں بھی کوئی زیادہ نہیں بچے. آگے امام راضی فرماتے ہیں بلم یبق من بنی امیہ فی الدنیا احد یعبأ به، ادھر بنی امیہ کو دیکھو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت کو شہید کرنے والے ان میں سے ایک شخص بھی دنیا میں نہیں بچا. بنو امیہ اہل بیت کو شہید کرنے والے جو چاہتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل ختم ہو جائے اور کوئی باقی نہ رہے، بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے تو ساری دنیا مملو ہو گئی، بھر گئی، اور بنو امیہ یعنی قاتلین اہل بیت کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا. پھر اس کے بعد فرمایا ثم انظر کم کان فیہم من الاکابر من العلماء کالباقر والصادق والکاظم والرضا علیہم السلام والنفس الزکیۃ وامثالہم. بات صرف یہی نہیں کہ ذریت مصطفیٰ سے ساری دنیا مملوء اور معمور ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ کیسے کیسے علم و معرفت کے ستون اور سمندر اور ہدایت و رہنمائی کے امام و پیشوا اسی ذریت اور نسل مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئے. ایک طرف امام باقر اور امام جعفر صادق نظر آتے ہیں تو ادھر دوسری جانب حضرت موسیٰ کاظم اور علی رضا نظر آتے ہیں، تو کہیں نفس زکیہ کے جلوے نظر آتے ہیں. تفسیر کبیر سے اس عبارت کو لیا گیا ہے. اب میں یہاں ایک اچھی بات کر دوں کہ اس میں جو ذکر ہے، امام راضی فرماتے ثم انظر کم کان فیہم من الاکابر من العلماء. ابھی چند سالوں پہلے کی بات ہے، تقریباً 40-50 سال پہلے کی بات. امام راضی فرماتے ہیں کہ نسل مصطفیٰ سے بڑے بڑے علماء اور علم و معرفت کے سمندر پیدا ہوئے. انہی ایک سمندر میں سلطان المناظرین، عالم ربانی حضرت علامہ سید احمد اشرفی جیلانی، جو تاجدار اہل سنت، ہم شبیہ غوث اعظم، مجدد سلسلہ اشرفیہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے شہزادے ہیں. انہوں نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر اس سورہ مبارکہ پر بہار کے کسی علاقے میں وہ تقریر فرما رہے تھے. 40 روز ہو گئے تھے آپ کو تقریر فرماتے ہوئے. جب 40واں روز تھا تو اتفاق سے پیر جماعت علی شاہ اس علاقے میں پہنچے ہوئے تھے. آپ کو پتہ چلا اور آپ وہاں پہنچے. آپ نے جب آپ کی تقریر کو سماعت کیا اور نکات دیکھے، پوچھنے لگے کہ آپ شہزادے کہاں سے ہیں. آپ نے عرض کیا کہ میں سید شاہ علی حسین اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا شہزادہ ہوں. پیر جماعت علی شاہ نے اس پر ارشاد فرمایا کہ شہزادے یہ تمہارا ہی حق ہے. جب آپ نے یہ کہا کہ مجھے 40 دن اس موضوع پر تقریر کرتے ہوئے ہو گئے اور 40واں دن آج ہے، ابھی میں نے اس موضوع کو شروع کیا ہے. تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کیسے کیسے علم و معرفت کے سمندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں پیدا ہوئے. آگے شہزادگان رسالت کے کم عمری میں وصال فرمانے کی وجہ سے دشمنوں نے طعنہ دیا، جس کا جواب خود اللہ رب العزت نے دیا. دشمن نے محبوب خدا کو ابتر کہا، خدا نے اس کے جواب میں پوری صورت نازل فرمائی اور ساتھ کہا بدبخت میرے محبوب کو ابتر کہنے والے، تیری نسل کٹ گئی، حضور کے دشمن دنیا سے بے نام و نشان ہو جائیں گے. اب چونکہ سلسلہ نسب بیٹے سے چلتا ہے اور بیٹے وصال فرما گئے، تو پھر کوثر کا خواب جو کثرت ذریت کے لحاظ سے ہے، اس کی تعبیر کیسے ہوتی؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، عن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل بنی ام ینتمون الى عصبۃ الا ولد فاطمہ فانا ولیہم وانا عصبتہم الدرۃ البیضاء فی مناقب فاطمہ الزہرا. فرمایا اللہ کے سلطان رسول صاحب صلی 1 منٹ میں اس کو مکمل کر دیں. اللہ چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ میں ہی اولاد فاطمہ کا ولی ہوں گا اور میں ہی ان کا عصبہ ہوں گا۔ یہاں قابل غور بات یہ بھی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی حسنین و کریمین کو نواسا نہیں کہا، ان کو بیٹا کہا، فرمایا فاطمہ کی اولاد علی کی طرف نہیں وہ میری طرف منسوب ہوگی۔ دوسری روایت حضرت عمر سے بھی اسی طرح کی موجود ہے اور حضرت جابر بن عبداللہ سے بھی موجود ہے۔ میں جناب مولانا مختار صاحب سے عرض کروں گا کہ ابھی میرے 5 منٹ غالباً پورے ہوئے ہیں اور آپ نے 10 منٹ کا نہیں، وقت آپ دیا کو ایسا لگ رہا ہے 10 منٹ پورے ہو گئے؟ محترم۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، اب آگے پھر جب مضمون اگر چھپے گا تو وہ سارا بیان اس میں آ جائے گا۔ ہوں میں صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں کہ کن کن آیات میں اور سیدہ کائنات کا ذکر ہے۔ 29ویں پارے کی سورۃ الدہر ہے اور 25ویں پارے میں سورہ شورى میں قل لا أسألكم عليه أجرا میں بھی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کا ذکر ہے، اور پھر 22ویں پارے میں آیت تطہیر میں بھی بہت شرح و بسط کے ساتھ سیدہ کائنات کا ذکر خیر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں خاک پائے سیدہ کائنات کے صدقہ اور طفیل دنیا اور آخرت میں تمام کامیابی عطا بہت فرمائے شکریہ، اور بہت ایمان شکریہ۔ اسلام کی عطا فرمائے۔ آمین اللہ جزاک آمین۔ السلام علیکم۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین، آپ نے جناب سیدہ کے حوالے سے عرفان صاحب کا بھی مقالہ سنا اور یقیناً آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ تیسرا مقالہ حضرت سیدہ کا مولا علی سے نکاح، اور اس مقالے کو میں پڑھوں گا، اور وقت میرے لیے بھی 10 ہی منٹ کا ہے، اور آپ میں سے ہر ایک کو یہ آزادی ہے کہ اگر 10 منٹ سے ایک بھی سیکنڈ اوپر ہو تو آپ مجھے روک سکتے ہیں۔ میرا وقت یہاں سے شروع ہوتا ہے اور میں مقالہ یہاں سے شروع کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی یکم ذی الحجہ 2 ہجری کو ہوئی۔ کچھ اور روایت کے مطابق امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ علیہما سے مروی ہے کہ نکاح 2 رمضان 2 ہجری اور رخصتی اسی سال یکم ذی الحجہ کو ہوئی۔ بعض روایت کے مطابق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی، خدا کا حکم ہے کہ میں فاطمہ کی شادی تم سے کر دوں، کیا تمہیں منظور ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، چنانچہ شادی ہو گئی۔ یہی روایت صحاح میں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے نے کی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نکاح علی سے کر دوں۔ بعض روایت کے مطابق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ہی خواہش کا اظہار فرمایا تھا تو حضور نے اس کو قبول فرما لیا اور کہا مرحبا و اہلا۔ شادی کے اخراجات کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ 500 درہم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بیچ دی تھی، اور واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب علی سے یہ ارشاد فرمایا کہ علی، تمہارے پاس میں کچھ ہے؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ تو جانتے ہیں میں فقیر ہوں، لیکن ان کے پاس میں زرہ تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زرہ کو بیچنے کا حکم دیا۔ وہ زرہ بیچنے کے لیے جب بازار کی طرف بڑھے تو راستے میں حضرت عثمان ذو النورین مل گئے۔ عثمان غنی نے فرمایا علی بہت خوش ہو، کہاں جا رہے ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ دراصل جناب رسول اللہ کی بیٹی سے میرا نکاح طے ہو گیا ہے، اس وجہ سے خوشی ہے۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا زرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ کہا اچھا، یہ زرہ مجھے دے دیں۔ تو وہ زرہ جناب عثمان غنی کو مہنگی قیمت میں دے دی گئی، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زرہ کو واپس لا کر کے جب علی کرم اللہ وجہہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو اس زرہ کو لوٹا دیا اور پھر حضرت علی کو تحفتاً پیش کر دیا۔ اور پھر یہ بات بھی حضرت عثمان غنی نے کہی کہ ایک بہادر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ بغیر اپنی زرہ کے رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کے حوالے کر دی وہ تمام کی تمام قیمت، اور جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر قرار پایا، جبکہ بعض دیگر روایت میں مہر 480 درہم تھا۔ جہیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رقم دے کر اشیاء خریدنے کے لیے بھیجا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدد کے لیے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے کچھ چیزیں لا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھیں۔ اس وقت حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں موجود تھیں۔ مختلف روایات میں جہیز کی فہرست میں ایک قمیص، ایک جو ہے خمار یعنی سر ڈھانکنے کے لیے ایک کپڑا تھا، اور اس کے علاوہ ایک بستر، موٹے ٹاٹ کے 2 فرش، 4 چھوٹے تکیے، ہاتھ کی چکی، کپڑے دھونے کے لیے تانبے کا ایک برتن، چمڑے کی ایک مشک، پانی کے لیے ایک لکڑی کا ایک برتن، بادیا یعنی کھجوروں کے پتوں کا ایک برتن جس پر مٹی پھیر دیتے ہیں تو 2 مٹی کے آبخورے، مٹی کی سراہی، زمین پر بچھانے کا ایک چمڑا، ایک سفید چادر اور ایک لوٹا شامل تھے۔ یہ مختصر جہیز دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ، ان پر برکت نازل فرما، جن کے اچھے سے اچھے برتن مٹی کے ہیں۔ یہ جہیز اسی رقم سے خریدا گیا تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زرہ بیچ کر کے حاصل کی تھی۔
نکاح کے کچھ ماہ بعد یکم ذی الحجہ کو آپ سلام اللہ علیہ کی رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے جلوس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہب نامی ناقہ پر سوار ہوئیں، جس کے ساربان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ازواج مطہرات جلوس کے آگے آگے تھیں۔ بنو ہاشم ننگی تلواریں لیے جلوس کے ساتھ ساتھ تھے۔ مسجد کے ارد گرد چکر لگانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اتارا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوایا، اس پر دعائیں کرنے کے بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی کو دونوں کے سینوں پر اور بازوؤں پر چھڑک دیا اور دعا کی کہ اے اللہ انہیں اور ان کی اولاد کو شیطان الرجیم سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ ازواج مطہرات نے جلوس کے آگے یہ رجز پڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان عبد المطلب اور مہاجرین و انصار کی خواتین کو کہا کہ رجز پڑھیں، خدا کی حمد و تکبیر کہیں اور کوئی ایسی بات نہ کہیں اور کریں جس سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ بالترتیب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ رجز پڑھے۔ ازواج مطہرات نے جو رجز پڑھے وہ درج ذیل ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجز، اے پڑوسنوں، چلو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرو، اور جن پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور کر کے اللہ نے احسان فرمایا ہے اسے یاد کرو۔ آسمانوں کے پروردگار نے ہمیں کفر کی تاریکیوں سے نکالا اور ہر طرح کے عیش و آرام دیا۔ اے پڑوسنوں، چلو سیدہ زنان عالم کے ساتھ جن پر ان کی پھوپھیاں اور خالائیں نثار ہوں، اے علی مرتبت پیغمبر کی بیٹی جسے اللہ نے وحی اور رسالت کے ذریعے سے تمام لوگوں پر فضیلت دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجز، اے عورتوں چادر اوڑھ لو اور یاد رکھو کہ یہ چیز مجمع میں اچھی سمجھی جاتی ہے۔ یاد رکھو اس پروردگار کو جس نے اپنی دوسرے شکر گزار بندوں کے ساتھ ہمیں بھی اپنے دین حق کے لیے مخصوص فرمایا۔ اللہ کی حمد اس کے فضل و کرم پر اور اس کے شکر پر، اس کا شکر ہے اس کا جو عزت و قدرت والا ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو ساتھ لے کر کے چلو، اللہ نے ان کے ذکر کو بلند کیا ہے اور ان کے لیے ایک ایسے پاک اور پاکیزہ مرد کو مخصوص کیا ہے جو انہی کے خاندان سے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رد، اے فاطمہ، تم عالم انسانیت کی تمام عورتوں سے بہتر ہو، تمہارا چہرہ چاند کے مثل ہے، تمہیں اللہ نے تمام دنیا پر فضیلت دی ہے۔ اس شخص کی فضیلت کے ساتھ جس کا فضل و شرف سورہ زمر کی آیت میں مذکور ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری تزویج ایک صاحب فضائل و مناقب نوجوان سے کی ہے، یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو تمام لوگوں سے بہتر ہے۔ بس اے میری پڑوسنوں، فاطمہ کو لے کر چلو، کیونکہ یہ ایک بڑی شان والے باپ کی عزت مآب بیٹی ہے۔ آپ کی شادی کے بعد زنان قریش انہیں تانے دیتی تھیں کہ ان کی شادی ایک غریب سے کر دی گئی ہے، جس پر انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہاتھ پکڑا اور تسلی دی کہ اے فاطمہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ میں نے تیری شادی ایک ایسے شخص سے کی ہے جو اسلام میں سب سے اول، علم میں سب سے اکمل اور حلم میں سب سے افضل ہے۔ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے کہ علی میرا بھائی ہے دنیا اور آخرت میں؟ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنسنے لگیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بابا جان، میں اس پر راضی ہوں اور خوش ہوں۔ شادی کے بعد آپ کی زندگی طبقہ نسواں کے لیے ایک مثال ہے۔ آپ گھر کا تمام کام بے خوف خود کرتی تھیں، مگر کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں آیا، نہ ہی کوئی مددگار یا کنیز کا تقاضا کیا۔ 7 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کنیز عنایت کی جو حضرت فضہ کے نام سے مشہور ہیں۔ ان کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باریاں مقرر کی تھیں، یعنی ایک دن وہ کام کرتی تھیں اور ایک دن حضرت فضہ کام کیا کرتی تھیں۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے اور دیکھا کہ آپ کے بچے گود میں، آپ بچوں کو گود میں لیے چکی پیس رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے کام فضہ کے حوالے کر دو۔ آپ نے جواب دیا کہ بابا جان، آج فضہ کی باری کا دن نہیں ہے۔ آپ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مثالی تعلقات تھے، کبھی ان سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کیا۔ ایک دفعہ حضرت فاطمہ بیمار پڑیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے تو بتاؤ۔ آپ نے کہا کہ میرے پدر بزرگوار نے تاکید کی ہے کہ میں آپ سے کسی چیز کا سوال نہ کروں، ممکن ہے کہ آپ اس کو پورا نہ کر سکیں اور آپ کو رنج ہو، اس لیے میں کچھ نہیں کہتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قسم دی تو انار کا ذکر کیا۔ مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ جناب سلام اللہ علیہ کو نزدیک بلا کر کے ان کے کان میں کچھ کہا، جس پر وہ رونے لگیں۔ اس کے بعد آپ نے پھر سرگوشی کی تو آپ مسکرانے لگیں۔
जनाब आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने सबब पूछा तो उन्होंने बताया कि पहले मेरे बाबा ने अपनी मौत की खबर दी तो मैं रोने लगी। उसके बाद उन्होंने बताया कि सबसे पहले मैं उनसे जा मिलूंगी तो मैं मुस्कुराने लगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के कुछ माह बाद जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा का भी विसाल हो गया। उसकी तारीख 3 जमात-उस-सानी 11 हिजरी है। आपके विसाल की वजूहात में तारीख़ी इख्तिलाफात हैं जिनका तज़किरा अलग अलग जगहों पर किया जाएगा। आप जन्नतुल बकी में मदफून हैं जहाँ पर आपका रोज़ा तकरीबन 8 शव्वाल 1344 हिजरी तक बना हुआ था और उसके बाद वहाबियों ने उस मज़ार मुक़द्दस को ढा दिया। शुक्रिया। मेरा मकाला अपने वक्त पर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। अब आप लोगों तक आवाज़ पहुँच रही है मेरी? आपकी आवाज़ आ रही है भाई, आपकी आवाज़ आ रही है। आवाज पहुंचे। जी आवाज आ रही है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। मौलाना मकबूल साहब, चौथा मकाला किसका? आवाज नहीं आ रही है आपकी, म्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। मुफ्ती मंजर हसन साहब। म्यूट करे कान में। जी मुफ्ती मंजर हसन खान साहब का मकाला है अगला। वो अपना उन्वान भी बताएंगे और आपके सामने मकाला भी पेश करेंगे और वक्त आप जानते ही हैं 10 मिनट का है। मुफ्ती साहब अपना माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। रिकॉर्डिंग का सिंबल आ रहा है और उस पर कट का निशान आ रहा है। अगर उस पर क्लिक कर देंगे तो वो कट का निशान खत्म हो जाएगा और फिर अनम्यूट हो जाएगा। अरे हुसैन भाई आप ही अनम्यूट हुसैन भाई अनम्यूट कर दीजिए मुफ्ती साहब को। हाँ हो गए, हो गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। दूसरा वक्ती बोर्ड लिया। मैं तमाम लोगों से माज़रत के साथ माशाल्लाह मुफ्ती रहमान अलवी साहब, अल्लामा मुख्तार साहब, अल्लामा मकबूल साहब, तमाम के तमाम, मौलाना इरफान साहब। मेरा मौजू है क्या सैयदा का बाग़े फ़िदक का मुतालबा करना ख़ताए इज्तिहादी था। माशाअल्लाह। माशाल्लाह बहुत अच्छा। तो मकाला तो 6 सफ़े में है मगर मैं कुछ जगह से पढ़कर मैं इख्तिसार फैज़ करना चाहूँगा। मौलाना मुख्तार साहब मुफ्ती साहब को मुकम्मल पढ़ने दें, अहम मौजू है। पढ़ लें, थोड़ा सा वक्त ज्यादा ले रहे हैं मगर ऐप इसकी इजाजत नहीं देती है असल में। मैं सिर्फ दो चार जरूर जरूर आप पढ़ें, बहुत अहम मकाला है। आप मैंने लिखा है कि उसके बाद इस्तिलाही माना, उसी में इस्तिलाही माना की तारीफ करते हुए मैंने इख्तिसार फैज़ किया है। जिस तरीके से अल्लामा ज़ुबैदी वगैरह ने कहा अल-इज्तिहाद बज़्ल वसा फ़ी तलबिल अमर, इज्तिहाद कहते हैं किसी चीज़ की तलाश में अपनी पूरी ताकत सर्फ करना, मगर इसमें अल-मुहज़्ज़ब फ़ी इल्म उसूल फ़िक़्ह में जो इबारत है वो गौर कर लें। अल-इज्तिहाद फ़ीमा ला नस्स फ़ीह वला इजमा, इज्तिहाद वो है कि जिसमें न कोई नस हो और न कोई इजमा हो। मैं इसी से इख्तिसार फैज़ किया, यानी इज्तिहाद उन्हीं मसाइल में होता है जहाँ कोई नस हो और नहीं कोई इजमा हो, और ये ऐसे पेश आमदा मसले में होता है जिसका हुक्म किसी नस से सरीह और इजमा में मौजूद न हो। ऐसी सूरत में मुज्तहिद अपनी पूरी तवानाई दरपेश मसाइल के हल में सर्फ करता है। और इज्तिहाद का हुक्म जमहूर उलमाए मुस्लिमीन इज्तिहाद की हुज्जियत के कायल हैं। इमाम आज़म सरकार ने फरमाया कुल्लु मुज्तहिदिन मुसीबुन वल हक़्क़ु इंदल्लाहि वाहिद, ये तमाम इक्तिसाब के लिए है। इमाम अबू यूसुफ ने भी फरमाया कुल्लु मुज्तहिदिन मुसीब इन कान अल हक़्क़ु फ़ी वाहिद। उसके बाद इज्तिहाद उन्हीं मसाइल दीनी में होगा जिनके बारे में कुरान और हदीस में सराहतन कोई हुक्म न मिले। ये वाज़े रहे कि दौरे सहाबा तक है, वरना उनके बाद नए पेश आने वाले मामलात के हल में असहाब के अक़वाल और उनके किए हुए फैसले को भी नज़र में रखना होगा।
روایت میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا معلم کو یمن کا معلم اور حاکم بنا کر بھیجنا آقا علیہ وآلہ وسلم کا، اور حضرت معاذ سے یہ دریافت کرنا کہ تم فیصلہ کیسے کرو گے جب تمہارے پاس کوئی معاملہ آئے گا، اذا عرض لك القضاء، تو انہوں نے کہا بکتاب اللہ، قال فإن لم يكن في کتاب اللہ قال فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سنت رسول میں بھی نہ ہو، کتاب اللہ میں بھی نہ ہو، تب انہوں نے کہا کہ میں اپنے رائے کے ذریعے کروں گا۔ ویسے ہی حضرت معاذ بن جبل اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما کو یمن کے الگ الگ علاقوں کا گورنر بنا کر جب بھیجا، آقا علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو کہا کہ جب مجھے نہیں کچھ ملے گا تو نقیس الامر بالامر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قاضی شرح کے نام بھیجا خط فرمان، تو کہا اذا وجدت شیئا فی کتاب اللہ فاخذ به۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خود معاملہ یہ رہا کہ جب کوئی معاملہ ان کے پاس آتا تو پہلے وہ کتاب اللہ میں غور کرتے، اگر نہیں ملتا تو سنت رسول کی طرف جاتے اور لوگوں سے دریافت کرتے۔ خود حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی یہی کہتے ہیں۔ تو میں ان تمام روایات سے جو میں سمجھا ہوں وہ میں عرض کر رہا ہوں اصلاح اور اکتساب فیض کے لیے۔ ہاں، ان تمام روایات کی روشنی میں جب ہم باغ فدق کے قضیے کو دیکھتے ہیں تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح آشکارا ہو جاتی ہے کہ یہ مسئلہ اجتہادی نہیں ہے، اور جب اجتہادی نہیں ہے تو اس میں کسی سے خطائے اجتہادی کے وقوع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا و سلام اللہ علیہا کا مطالبہ کرنا آیت میراث کے ظاہر پر عمل تھا، نہ کہ اپنے اجتہاد پر، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا باغ فدق میراث کے طور پر نہ دینا حدیث لا نورثو کی وجہ سے تھا، نہ کہ اپنے اجتہاد کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ طیبہ نے روایت سنتے ہی مطالبہ ترک فرما دیا، لہٰذا دونوں کا عمل منصوص پر ہے، اپنے اجتہاد پر نہیں۔ اور میں یہ یقین کامل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ سیدہ طیبہ سلام اللہ علیہا کا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زبانی لا نورثو والی روایت سنتے ہی مطالبہ ترک فرما کر کاشانہ اقدس کو واپس آ جانا، روایت پر جرح نہ کرنا، یہ سیدنا صدیق اکبر کی صداقت پر سیدہ کے اعتماد کامل کی بین دلیل ہے۔ اگرچہ ہمارے بعض اہل علم و دانش نے اسے اجتہاد کہا ہے، جس طریقے سے بعض لوگوں نے علامہ سعیدی صاحب وغیرہ کے اقوال اور ان کی کتابوں کے حوالات اور شروع کو پیش فرمایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سیدہ کا آیت میراث کو عام سمجھنا، عام سمجھ کر مطالبہ کرنا، یہ خطائے اجتہادی ہے۔ تو فقیر عرض گزار ہے کہ عام سمجھنا اجتہاد نہیں تھا، بلکہ آیت مقدسہ کے ظاہر پر عمل تھا، لہذا اسے اجتہاد نہ کہا جائے۔ اور اگر اسے اجتہادی کہہ کر سیدہ طیبہ کے مطالبہ کو خطائے اجتہادی تسلیم کیا جائے گا تو صرف سیدہ کا اس سے مرتکب ہونا لازم نہیں آئے گا، بلکہ سیدنا مولا علی، سیدنا حضرت عباس، سیدنا عثمان غنی، سیدہ عائشہ صدیقہ کے علاوہ تمام ازواج پاک کا خطائے اجتہادی سے مرتکب ہونا لازم آئے گا۔ نیز روایتوں میں ہے کہ جب سیدہ نے آیت میراث کی تلاوت فرمائی اور اس کی روشنی میں میراث کا مطالبہ فرمایا تو اس وقت کسی صحابہ نے انکار نہیں کیا۔ تو جو حکم سیدہ طیبہ اور ان تمام مذکورین پر لگے گا وہی ان تمام اصحاب پر بھی حکم لگے گا، لہذا اجتہاداً نہ کہتے ہوئے یہ کہا جائے کہ آیت میراث کے ظاہری منطوق پر سیدہ کا عمل تھا۔ دوسری بات، اگر اس مسئلے کو اجتہادی تسلیم کرتے ہیں، جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر کا اجتہاد حضرت فاطمہ الزہرا کے اجتہاد سے بہتر ہے، تو اگر ہم اجتہادی تسلیم کرتے ہیں تو دونوں شخصیتوں میں سے ہر ایک کی طرف خطا کے امکان کو تسلیم کرنا ہوگا روایات اور محققین کے مطابق، کیونکہ اہل سنت کے نزدیک یہ بات مسلم ہے، المجتہد قد یخطئ و یصیب، کسی ایک کے مجتہد کبھی خطا کرتا ہے کبھی مصیب ہوتا ہے، اور کسی ایک کو مصیب کہنا ترجیح لا مرجح ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک اور بات یہ ہے کہ جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ نے جو حضرت ابو بکر سے آیت میراث کے بعد باغ فدق کے مطالبہ کے بعد نہ ملنے کے بعد حضرت ابو بکر سے بات تک فرما دیا تھا، ہجران فرمایا تھا، بات تک فرما دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، وہ کیا ہے؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں
कोई मुस्तनद रवायतें ऐसी नहीं मिलती कि सैयदा तैयबा ने हजरत सिद्दीक अकबर से नाराजगी का इजहार फरमाया हो, और नहीं किसी रावी से ऐसी कोई रवायत है जिसमें सैयदा तैयबा ने किसी से ये कहा हो कि मैं अबू बकर से नाराज हूँ। हाँ, बुखारी शरीफ की बात रवायतों में रावी ने सैयदा तैयबा और सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु अन्हुमा के माबैन होने वाले सवाल जवाब को नकल करके अपनी राय इस तरह से जाहिर फरमाई कि फगज़बत फातिमा, कि सैयदा फातिमा नाराज हो गई और उन्होंने हजरत अबू बकर से बात करना तर्क फरमा दिया। मगर मैं यहाँ अर्ज करना चाहता हूं कि ये तो रावी की अपनी जाती राय है, न कि सैयदा का कौल। अगर सैयदा का कौल होता तो ये वाहिद मुअन्नस का नहीं बल्कि सैयदा खुद कहती कि मैं नाराज हूं तो वाहिद मुतकल्लिम का सिगा होता, लिहाजा इसे सैयदा की तरफ मंसूब न किया जाए। इन तमाम के बावजूद मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि बाग़े फ़तक के मुतालबा के पूरा न होने की वजह से सैयदा कभी नाराज भी नहीं हो सकती। जमीन और जायदाद के लिए नाराज होना सैयदा तैयबा की शान के खिलाफ है। वो तो सरापा बतूल हैं जो दुनिया से अलग होकर अपने आप को अल्लाह की इबादत और रियाजत के लिए जिन्होंने वक्फ फरमा दिया, उस कल्बे मुबारक में जमीन और जायदाद के हुसूल का शायबा तक नहीं हो सकता। चे जाए कि उसके लिए सैयदा तैयबा नाराज हो जाती, क्योंकि हजरत सिद्दीक़ अकबर ने हदीस पाक की वजह से मुतालबा पूरा नहीं फरमाया। उसके बावजूद जिन रवायतों में सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के तर्के ताल्लुक का जिक्र है, उन रवायतों की तशरीह शारिकीन हदीस ने यही फरमाई कि यहाँ हिजरान से मुराद ऐसा हिज्र नहीं जो हराम हो, जिसके बाइस बंदा गुनहगार हो जाए, बल्कि यहाँ हिज्र से मुराद फकत मुलाकात से रुक जाना है। जैसा कि चलते चलते अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी, हजरत अल्लामा नबवी शाफी, फिर अल्लामा इब्ने बत्ताल, फिर तमाम की रिवायात का खुलासा ये है कि वह माना हिजरान व इनक़िबाज़ुहा अन लिक़ाइही व अदमुल इंबिसार। हिजरान का माना मुलाकात से रुक जाना है। हजरत सैयदा का हजरत सिद्दीक़ अकबर से तर्के ताल्लुक का माना फकत मुलाकात से रुक जाना है। ऐसा नहीं कि बवक्ते मुलाकात आपस में आमना सामना हुआ हो, सैयदा ने चेहरा फेर लिया हो। खुद अल्लामा इब्ने बत्ताल कहते हैं कभी कोई जरूरती पेश नहीं आई कि सैयदा किसी वजह से वहां तशरीफ ले जाती। वो तो मुकम्मल सरापा इबादत और रियाजत में करने वाली है, एक एक लम्हा इबादत और रियाजत करने वाली है। उनको गैर से क्या ताल्लुक, किसी और से क्या ताल्लुक कि वो किसी के पास जाएं और कहीं भी जा करके अपने लिए कोई मुतालबा करें। तो ये कहना कि सैयदा नाराज थी और सैयदा तैयबा ने जो है बात करना ही कर दिया। उस सिलसिले में एक और इबारत कि बहरुल उलूम की इबारत से, फवातिहुर रहमूद की इबारत से, अल्लामा मुफ्ती हबीब साहब फवातिहुर रहमूद की इबारत से, जो जलाली साहब और उसके हमनवा कुछ इंडियन मौलवी भी जो हिमायत कर रहे हैं और कहते हैं कि बहरुल उलूम लखनवी ने सैयदा के लिए जो है खताए इज्तिहादी का इस्तेमाल किया है। मैं उनकी बारगाह में अर्ज़गुजार हूँ। पूरी किताब अब पूरा सफा 229 पे ये पूरी बहस है। वहां तो बाग़े फ़तक का कोई जिक्र ही नहीं है कि बाज़ाब्ता बाग़े फ़तक के सिलसिले में कोई जिक्र हो। वो तो वहां इज्तिहाद और शियों के मासूम वाली बात पर बहस कर रहे हैं। अब बहस करते हुए उन्होंने कहा कि अहले बैत का ताल्लुक भी मुज्तहिदीन की तरह है, कि जिस तरीके से मुज्तहिदीन से खता का इम्कान है, वैसे अहले बैत से भी खता का इम्कान है, जो इम्कान तक है, न कि इम्कान वकू की मंजिल में। उसके बाद उन्होंने ये जुमला इस्तेमाल, कोई इबारत है उनकी, उन्होंने लिखा अहलुल बैत का साइरिल मुज्तहिदीन यजूज़ु अलैहिमुल खता फी इज्तिहादिहिम। उसके बाद वो इबारत है वकदा यजूज़ु अलैहिमुल ज़ल्ला व हिया वक़ूउहुम फी अम्रिन गैर मुनासिबिन लिमर्तबतिहिम, के जो उनके रुतबे के अलावा है, मिन गैर तअम्मुदिन कमा वक़अ मिन सय्यदतिन निसा रदियल्लाहु अन्हा मिन हिजरानिहा, जैसा कि उनका सैयद फातिमा ज़हरा से हजरत अबू बकर सिद्दीक के दरमियान बात करना
جو ہے بات کرنا جو روکا رہا، بات سلام ہمارے بات کرنا جو روکا رہا ہجران، تو ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ لغزش ہے، یہ اس کے لیے انہوں نے لفظ ذلہ کا استعمال کیا ہے، نہ کہ باغ فدق کے مطالبہ کو انہوں نے ذلہ کہا ہے۔ جب باغ فدق کے پھر عبارت سنیے وہ کیا کہتے ہیں، کما وقع من سیدۃ النساء رضی اللہ عنہا من ہجرانها خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین منعها فدق من جہت المیراث ولا دم فی۔ غور کرنے والی بات یہ ہے، اگر وہ باغ فدق کے مطالبہ کو کہتے تو پھر ہجران کا مطلب ہی نہیں آتا ہے، وہ تو سیدھا کہتے کہ باغ فدق کا مطالبہ کرنا ان کی لغزش ہے، مگر یہ نہیں کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بات نہ کرنا یہ لغزش ہے۔ لہٰذا جلالی صاحب ہوں یا ان کے تمام ہم نوا ہوں، پھر لفظ ذلہ کو خطائے اجتہادی آپ کیسے لے سکتے ہو؟ یہ تو آپ کی طرف سے زیادتی ہے اور علمی خیانت ہے، بحر العلوم کے اوپر افتراء ہے کہ آپ ایسی شخصیت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے سیدہ کے لیے خطائے اجتہادی کا قول کیا، اور انہوں نے لفظ لغزش ذلہ بھی جو کہا ہے وہ ہجران کو کہا ہے، بات نہ کرنے کو کہا، نہ کہ باغ فدق کے مطالبہ کو، اور آپ ان پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باغ فدق کے مطالبہ کو کہا، تو یہ تو آپ کی طرف سے زیادتی ہوئی۔ دوسری بات قابل غور یہ ہے، فقیر یہ عرض کرتا ہے کہ اس عبارت کو بار بار آپ دیکھیے، اس میں تو مطالبہ کا ذکر بھی نہیں ہے، لیکن عاشقان وفا کیش نے اس عبارت سے اپنا مدعا ثابت کرنے کی ایک مضمون کوشش کی ہے جو اہل علم کا شیوا ابتیرا بھی نہیں ہے۔ اس عبارت میں حضرت موصوف نے ہجران کو ذلہ قرار دیا ہے۔ اچھا، اسی لفظ ذلہ کو ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ خطائے اجتہادی ان کی مراد ہے، تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ فقیر کے نزدیک ہجران بھی خطائے اجتہادی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ کسی کی عدم لقاء کو خطائے اجتہادی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو کسی صورت میں نہیں ہوگا، یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس سے بات کیجئے یا نہ کیجئے۔ خود جب عبارت موجود ہے ولم یروی احد، علامہ ابن بطال لکھ رہے ہیں کوئی ایسی روایت نہیں ملتی کہ دونوں ملے ہوں اور سلام کلام نہ ہوا ہو، تو آپ کیسے کسی کی بات نہ کرنے کو خطائے اجتہادی کہہ دیں یا اسے لغزش کہہ دیں؟ یہ تو اس کے دل کی بات ہے کہ جس سے چاہے ملے نہ ملے۔ سیدہ اگر خود کہی ہوتی کہ میں ناراض ہوں اس وجہ سے میں نہیں مل رہی ہوں، تو خطا کہ اجتہادی یا خطا کا لفظ نعوذ باللہ ان کی طرف منسوب ہوتا۔ خدا را سیدہ طیبہ کی طرف ایسی نسبت نہ کیجئے، اس لیے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں آپ کو جواب دینا ہوگا۔ سیدہ طیبہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ اکبر، کہ جس کو آقا علیہ وآلہ وسلم اپنے جسم کا ٹکڑا کہیں، جن کے لیے کھڑے ہو جائیں، جو سراپا آقا علیہ وآلہ وسلم کی چلتی پھرتی تصویر و تصویر ہو، اور جن کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ کہیں کہ میں نے تو ان سے زیادہ کسی کو آقا علیہ وآلہ وسلم کے مشابہ دیکھا بھی نہیں، ان سے افضل میں نے کسی کو نہیں دیکھا، ان کے بارے میں اب کیا کر رہے ہیں؟ آج کا عالم تو یہ ہے، لوگ اپنے پیر کے بارے میں خطائے اجتہادی ماننے کو تیار نہیں، اب وہ لوگ جو ہیں سیدہ کے بارے میں خطائے اجتہادی کا قول کر رہے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں اگر جلالی صاحب خطائے اجتہادی بھی کہے ہوتے کچھ دیر کے لیے تو چلیے بات کو اتنی بڑھتی نہیں، مگر مطلقاً خطا کی نسبت سیدہ کی طرف کیا، جبکہ خود اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ صحابہ کی طرف مطلقاً خطا کی نسبت کرنا یہ رفض کا یہ شیوا ہے، علامات ہیں رافضیوں کی۔ سوچنے کی بات ہے، سیدہ صحابیات میں بھی ہیں، جنتی عورتوں کی سردار بھی ہیں، جگر گوشہ رسول بھی ہیں، حسنین کریمین و محسن کی والدہ بھی ہیں، مولا اور خود جو ہیں اللہ اکبر سیدہ کائنات ہیں، مگر ان کی طرف جو ہے مطلقاً خطا کی نسبت کر کے اب یہ تعویل کر رہے ہیں، یہ کتنی بڑی جہالت ہے۔ اللہ رب العزت ان تمام لوگوں کو سمجھنے کی کوشش دے۔ اب پھر میں گزارش کر رہا ہوں اللہ کے واسطے بحر العلوم کی عبادت کو توڑ مروڑ کر پیش نہ کیا جائے۔ کوئی بھی عالم ہو، علامہ سعیدی صاحب ہو یا کوئی صاحب بھی ہو، انہوں نے اگر کہا بھی ہے جو میں پڑھا بھی ہوں کہ خطائے اجتہادیہ بہت سی باتیں کہی ہیں، تو ان کی بات کو رد کر دینا زیادہ آسان ہے کہ ان کی بات کو ثابت کرنے کے لیے ہم سیدہ کو خطا کہیں، جبکہ سیدہ کی طرف خطا کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ سیدہ نے
इज्तिहादन आयत को आम नहीं समझा, बल्कि आयत के ज़ाहिरी मफ़हूम व मंतूक पर अमल किया था। 6666 आयत में कोई एक ऐसी आयत नहीं कोई दिखा सकता कि जहां ऐसी कोई आयत हो कि जहां ये कहा गया हो कि नबी की मिरास नहीं होगी। ये तो सैयदा का एतमाद कुल्ली था कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जैसे ही ये कहा कि आका अलैहि वसल्लम ने कहा है नहनु माशरुल अंबिया, कि हम गिरोहे अंबिया, हमारे कोई वारिस नहीं होते, जो हम तरकना हो सदका, जो हम छोड़ते हैं वो सदका है। सैयदा ने मुतालबा तर्क फरमा दिया। ये तो सैयदा की शान और हजरत सिद्दीक़ अकबर पर एतमाद कुल्ली की दलील थी, वरना सैयदा तैयबा नहीं मानती, नाराज हो जाती, कह देती कि मैं अबू बकर से नाराज हूँ। इनकी रिवायत पेश करनी गलत है कि मैंने सुना नहीं, मगर ऐसा कुछ नहीं। ये इस बात की दलील है कि सैयदा को हजरत सिद्दीक़ अकबर की जात पर एतमाद कैसा था। ये आजकल के जलाली हो या कोई भी शख्स हो, ये ऐसी बात को निकाल करके अहले सुन्नत में तफरका डाल रहे हैं, इख्तलाफ डाल रहे हैं, कौम को बांट रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, आप बेशक मुहक्किक हैं, क्या क्या है वो आप समझिए, बड़ी काफ से हैं कि छोटी काफ से हैं, मगर अल्लाह के वास्ते क्या वजह है सबकी तहकीक का दायरा सिर्फ अहले बैत होता है। मौलाए कायनात होते हैं, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा होते हैं, हजरत इमाम हसनैन करीमैन की जात होती है, अहले बैत की जात होती है। क्या वजह है? आप अपने ऊपर अगर तहकीक कर लीजिएगा तो फिर आपको किसी के ऊपर तहकीक की कोई जरूरत नहीं होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सैयदा का सच्चा गुलाम व वफादार बनाए। अगर इसमें कोई गलती हुई हो तो मेरी तरफ से है, अगर वो सही है तो ये बुजुर्गों की अता है, मेरे पीर हुजूर कुतुब मशाइख की इनायत। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। अब बहुत बड़ा काम ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की तरफ से और मुफ्ती हबीबुर रहमान साहब अलवी मदारी, उलमा सालिक साहब, मौलाना मुख्तार साहब, इरफान साहब, तमाम लोग और तमाम इसके मेंबरान काबिल मुबारकबाद हैं। आप हमारे लिए दुआ फरमाएं, मैं आपके लिए। माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत और बड़ी जामे और बड़ी सदीस गुफ्तगू, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। खुदा कबूल करे और यकीनन लोगों के दिलों को खोल देने वाली गुफ्तगू आपने इरशाद फरमाई है। आज के जो चौथे मकाला निगार हैं वो हमारे स्क्रीन से गायब हैं और इंशाल्लाह अगले सेशन में वो हमारे साथ होंगे। मौलाना मकबूल अहमद सालिक मिसबाही साहब से मैं चाहूँगा कि वो तमाम मकाला निगारों के हवाले से एक छोटा सा तबसरा फरमा दें ताकि कंक्लूजन वो एक हो जाए। और हम ये चाहते हैं कि आगे के जो भी मकाले हों वो उसी क्रोनोलॉजी के एतबार से हों जो तरतीब आपने रखी है। मौलाना मकबूल म्यूट करके बोला जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना मुख्तार भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद। आपने अपने लाइव शो की तरह से आपने सेमिनार के प्रोग्राम को भी काफ़ी बेहतर तरीके से हैंडल किया और कामयाबी के साथ इसको हमकिनार किया। हमारे आखिरी मकाला निगार हज़रत अल्लामा मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब काशीपुर उत्तराखंड से थे, शायद वो ज्वाइन नहीं कर सके, तो ये देखो अनम्यूट कर रहे हैं ऐसे। आपकी आवाज आ रही थी लेकिन अब नहीं आ रही। हाँ, म्यूट करने पर चलेगी शायद। आवाज आ रही है? आ रही है जी। तो पहला सेमिनार था ये हमारा इस ऑनलाइन वेबिनार के तौर पर। वक्त भी हमने अपने मकाला निगारों को कम दिया और हमने उनको मजबूर भी किया कि इतने ही कम वक्त में आप ज़रूर कुछ ना कुछ आप तहरीर करें। तो 6 मकाले अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त की तंगी के बावजूद लिखे गए, जिनमें से गालिबन 4 मकाले पढ़े गए। मुफ्ती साहब इंशाल्लाह अगले सेशन में पढ़ेंगे। फ़कीर सालिक मिसबाही और अल्लामा कैसर मदारी साहब, अल्लामा हबीबुर रहमान मदारी साहब और मुफ्ती सैयद वाकिफ अली साहब अशरफी भिवंडी और इंशाअल्लाह ताला मीर सैयद वसीम अशरफ साहब अगर वो हाजिर रहे ये और मुफ्ती मोइनुद्दीन साहब फैजाबाद से, ये सारे हजरात इंशाअल्लाह ताला अगले सेशन में अपने अपने मकालात पढ़ेंगे। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का ये सारा वर्क और ये सारी तहरीक और ये सारा काम शेखुल हिंद हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद अशरफ मियाँ साहब क़िबला के चोचवी सदर ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड की सरपरस्ती और उनकी दुआओं के साथ चल रहा है। हजरत का हुक्म था कि लाइव प्रोग्राम जिस तरीके से मौलाना मुख्तार अशरफ साहब के जरिए कामयाबी के साथ चल रहा है और पूरे मुल्क से बल्कि पूरी दुनिया से मुख्तलिफ इलाकों से हज़ारों लोग इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं, उससे इस्तेफादा कर रहे हैं। तो इसी तरीके से तकरीरी के साथ साथ तहरीरी काम भी होना चाहिए ताकि आहिस्ता आहिस्ता लिखने वालों के अंदर भी ज़ौक़ व शौक़ बेदार हो। जो पुराने लिखने वाले हजरात हैं वो सरपरस्ती करें,
और जो नौजवान नए लिखने वाले जो हैं उन्हें तहरीक मिलेगी और उनके अंदर भी एक जज्बा पैदा होगा और वो सैफ व कलम से अपना रिश्ता इस्तेबार करेंगे। हजरत के हुक्म वाकई में मेरे लिए एक महमेज के तौर पे काम किया और मुझे बड़ी खुशी हुई और मैंने फौरी तौर पर हामी भर ली। कोशिश की गई और अल्हम्दुलिल्लाह पहली कोशिश में मैं ज़रूर कहूँगा कि मुकम्मल तौर पर नहीं, लेकिन 70-80% हम ज़रूर कामयाब हैं और अगली बार इंशाअल्लाह ताला हम 80% कामयाब होंगे। बड़े अच्छे अच्छे मकाले इंशाअल्लाह ताला अगले सीजन में आएंगे और मैं इसी सीजन में और इसी सेशन में वादा करता हूँ अपने तमाम मकाले निगारों से इंशाअल्लाह अगली बार आपको 15 से 20 मिनट दिनों का वक्त दिया जाएगा। यानी मैं चाहता हूँ कि महीने में कम से कम एक सेमिनार हो। अगर हर हफ्ते किया गया, हर 15 दिन पे किया गया तो शायद हमारे जो है कारीन सामीन भी उकताएंगे और लिखने वाले भी हैरान होंगे। अगर साल भर में हम 10 सेमिनार करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ऑनलाइन ये 10 सेमिनार हमारे बहुत कामयाब होंगे। तो कम से कम 15 से 20 दिन पहले हम वक्त मौजू बता दिया करेंगे और जो हालात होंगे और जो वक्त का तकाजा होगा, जो महीना चल रहा होगा फजाइल का या दीगर तहरीकात का और दीगर मामूलात अहले सुन्नत का, उसी के एतबार से इंशाअल्लाह ताला हम अगला सेशन मुतय्यन करेंगे। मसलन अभी जो आने वाला सेशन है ये अभी तो हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले से होगा, लेकिन उसके बाद अगर बकरीद का सीजन आया, मुहर्रम का सीजन आया, फलसफे शहादत के ऊपर होगा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के आलमी तबलीगी निज़ाम के ऊपर होगा। तो इस तरीके से जो मौजू होगा हमारे सामने उसी के मुताबिक हम उन्वानात अपने जो है मकाला निगारों को देंगे तो इंशाअल्लाह उनके अंदर जो है जज्बा भी होगा, शौक भी होगा और वो बेहतर से बेहतर जो अपनी कलमी खिदमत पेश कर सकेंगे। जिन हजरात ने अपने मकालात पेश किए मैं सभी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, खास तौर पर हजरत अल्लामा मुफ्ती मंजर हसन साहब जो एक जो है बिल्कुल समझिए कि तजर्बाकार मुफ्ती हैं और एक जमाए मुक़र्रिर हैं और शानदार खतीब हैं और उसी के साथ साथ बेहतरीन काबिल मुदर्रिस भी हैं। खतीब हो या मुफ्ती हो, अगर वो मुदर्रिस होता है तो फिर उसके कलम की जौलानियत और उसकी रवानी और उसकी पकड़ बड़ी सख्त होती है। तो मुफ्ती साहब मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वक्त की तंगी के बावजूद अभी वो बिहार में है अपने घर पे, जहां पर लाइट नहीं है, नेट नहीं है, किताबों के हवाले साथ में नहीं है, लेकिन ये उन्होंने अपनी ज़हानती खुदादात से इतने हवाले जमा कर लिए। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब के ज़ोर कलम और इजाफा फरमाए और जितने हमारे लो हजरात शरीक है, खासकर हमारे मुफ्ती रहमान साहब कबिला जिन्होंने अपने पेश लब से भी हमें नवाजा, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हम तमामी मुहिब्बीन अहले बैत रिसालत को, गुलामान हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सलामुल अलैहा को और तमाम वफादारान अहले बैत रिसालत हैं सभी को दामे तिरबे कदमे सुखने कलमी स्थानी तौर पर उनकी इज्जत और हुर्मत से दिफा की में तौफीक रफीक अता फरमाए। पिछले 1400 सालों से ये तारीख के अंदर कुछ न कुछ ऐसे अफराद पाए जाते रहे जिन्होंने किसी भी बुनियाद पर उनका मकसद कुछ भी रहा हो, उनकी जहनी उपज कुछ भी रही हो, कहीं न कहीं उन्होंने अहले बैत रिसालत को टारगेट किया, अहले बैत रिसालत की इज्जत और हुर्मत पे हमले किए या कुछ ऐसी बातें उन्होंने अवाम के सामने ला करके रखी जिससे हजरात अहले बैत रिसालत की इज्जत पे हर्फ आया। हमारे जलाली साहब जो इस वक्त उन्होंने एक मसला बल्कि एक फितना खड़ा कर रखा है और एक ऐसी गुफ्तगू की हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला के हवाले से, एक ऐसा जुमला कहा तारीख इस्लाम में किसी फकीह ने, किसी मुस्तहिद ने, किसी मुफ्ती ने, किसी काजी ने, किसी आलिम ने, किसी खतीब ने भी ये कहने की जुर्रत नहीं की थी माज़अल्लाह किसी भी मसले में हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की यह खता पर हैं। ये तो अहले बैत रिसालत है, जिगर गोशे मुस्तफ़ा हैं, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तो ज़ौजे बतूल है, हजरत हसनैन करीमैन की वालिदा मोहतरमा है। एक आम सहाबिया भी हो, जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा कि किसी भी सहाबी की तरफ मुतलक खता की निस्बत ये गुमराही है और ये बेईमानी है। तो जब एक आम सहाबिया, एक आम सहाबी जिसने चंद लम्हे ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में गुजारे हों, जिसे नमाज रोजा हज ज़कात का मौका ना मिला हो, सिर्फ सरकार की ज़ियारत की हो, कलमा पढ़ लिया हो और फिर उसका इंतकाल हो गया हो या मैदान जंग में शहीद हो गया हो, जब उस पर उसकी जानिब हम मुतलक खता की निस्बत नहीं कर सकते तो रसूल पाक ने जिसे अपनी गोद में खिलाया हो, जिनकी रगों में फातिमा सरकार का खून दौड़ रहा हो, रसूलुल्लाह ने 18 साल तक जिनकी तरबियत की अपने घर में, अपनी गोद में, सरकार ने जिसे अपने जिगर का टुकड़ा कहा हो, ऐसी अजीम बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खता की निस्बत करना ये बदबख्ती भी है, बेतौफीकी भी है। हम ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में तौफीक तलब करते हैं कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द इनको रुजू नहीं, सच्चे दिल से तौबतुन नसूहा करने के लिए तौफीक रफीक अता फरमाए। इससे कम जो है इनके लिए कोई सजा नहीं, इससे हमारा कोई मुतालबा नहीं। बस यही दुआ करूंगा अल्लाह ताला इनको भी तौफीक अता फरमाए और हमें भी हजरत अहले बैत रिसालत के साथ साथ तमाम साहराम करने की तौफीक रफीक अता फरमाए।
अहले हजरात ग्रामी वकार आल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का पहले दिन से मंसूबा रहा है कि सहाबा कराम की इज्जत हुर्मत पर हरजियों नासबियों की तरफ से या राफिजियों की तरफ से या शियों की तरफ से या जो भी हजरात उनके दुश्मन हैं हमले हों तो हजरात सहाबा कराम की इज्जत हुर्मत का दिफा किया जाए। चुनांचे हमने जब हजरात सहाबा कराम के में शामिल बाज शख्सियात को निशाना बनाया गया तो हमने सरकारी गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु के दरबार में पहुंच करके हमने वहां पर आलानिया आल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के पैगाम को पेश किया और पूरी दुनिया के सामने हमने बमागे तोहल कहा कि आल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड हरगिज किसी भी साहिब रसूल की बारगाह में जर्रा बराबर गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये हमारा मिशन है, ये हमारा पैगाम है, ये हमारा मंसूबा है। इसके लिए अगर हमें अपना खून बहाने की भी जरूरत पड़ेगी हम खून बहाएंगे और हजरात साहब कराम की इज्जत हुर्मत का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और साहब कराम के साथ साथ आल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड हजरात अहले बैत रिसालत की इज्जत हुर्मत के लिए भी एक सिपाही की तरह से खड़ा होकर के इंशाअल्लाह ताला तहफ़्फ़ुज़ का काम करेगा। आइंदा इंशाअल्लाह ताला सेमिनार की ये सीरीज चलेगी, अलग अलग सेशन में आप मुहक्किकीन अहले कलम के मकालात आप समाअत करेंगे। और मैं तमामी अहले आलम इस्लाम से गुजारिश करता हूँ कि आप आल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के बैनर तले होने वाले लाइव प्रोग्राम को में अंदर भी आप शिरकत करें। अब ये जो सेमिनार का सिलसिला शुरू हुआ है कोशिश करें कि हजारों नहीं लाखों की तादाद में आप इस सेमिनार को समाप्त करें। इंशाअल्लाह ताला आपके इल्म में आपके हक। ठीक है मकबूल साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो गई है, आपकी आवाज ब्रेक हो गई है और अचानक माइक अनम्यूट हो गया। जी 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 शुक्रिया। मकबूल अहमद सालिम मिसबाही साहब के लिए। आपसे और गुजारिश है कि क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है ये लिमिटेड टाइम के लिए हो ताकि हमारे जो बात के नाजरीन हैं वो भी अगर कुछ सुनना चाहें तो वो भी आसानी से सुन सके। बहुत लंबा प्रोग्राम हो जाता है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं नाजरीन को भी परेशानी होती जी है। जी और हमें ये भी कोशिश है क्योंकि आज प्रोग्राम थोड़ा लेट शुरू हुआ इस वजह से हमने अपने मकाला निगारों को थोड़ा सा वक्त कम दिया। आगे इंशाल्लाह जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स रही हैं आज की वो नहीं जी होगी। मकाला निगारों को आगे कम से कम 15 मिनट का हाँ, वक्त इंशाल्लाह दिया जाए। बिल्कुल आगे वक्त दिया जाएगा। और जो मकाला पूरी तरह से नहीं भी पढ़ पाएंगे तो इंशाल्लाह उनके जो मकाले हैं वो जब तहरीरी शक्ल में आएंगे तो वो हमारे क़ारीन की नज़रों होंगे। और इसके अलावा आज के प्रोग्राम में जो लोग स्क्रीन पर हैं मैं सबके नाम आपको बता दूंगा। प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं माशाल्लाह। यूनुस मोहानी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ में हमें ज्वाइन किया है रुकनुद्दीन भाई ने, स्कॉलर हैं। हम चूंकि आलिम दीन भी हैं लेकिन हमारी कुर्बत है चूंकि इसलिए हम अपना भाई भी उनको कह लेते हैं। और फिर जी बैक जी स्टेज बेशक। हमारे ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के बहुत ही एक्टिव मेंबर हैं हुसैन शिरानी साहब, वो इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हुसैन भाई का बहुत शुक्रिया। राजस्थान के लोगों को अक्सर जल्द सो जाने की आदत है मगर वो अब तक जाग रहे हैं इस प्रोग्राम की वजह से और आगे भी इंशाल्लाह इसको इसी तरह से ऑर्गेनाइज करते रहेंगे। मैं हुसैन भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, अजीम साहब का शुक्रिया और बाकी तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन का खादा इकराम साहब का, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया जो इस प्रोग्राम को किसी भी तरह से मदद करने में हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहाँ से बंद होगा?